آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دیندار لوگ، دین پھیلانے والے لوگ کھینچا تانی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، مقابلے بازی کی زد میں آ چکے ہیں۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا کس کو کہتے ہیں۔ بظاہر سارے ایک ہی مشن پہ ہیں، سب ایک ہی نیت لے کر چل رہے ہیں کہ ہمیں دین پھیلانا ہے، دین پھیلانا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، قرآن گھر گھر میں پہنچانا ہے۔ لیکن بتائیں کیا سب کی نیتیں برقرار رہتی ہیں؟ کیا اس بات پہ سب قائم رہتے ہیں کہ ہمیں دین پھیلانا ہے، خواہ کسی طرح بھی ہو؟ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دین پھیلایا تھا، فردن فردن، اجتماعاً بھی، پھر رات کو دن کو چھپ کر، ظاہری، اکیلے اکیلے، پھر یعنی کیا نہیں انہوں نے طریقہ اپنایا یا کیا طریقہ انہوں نے چھوڑا تھا جو انہوں نے نہیں ایسا کیا تو دین نہیں پھیلایا۔ انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی، لیکن آج ہم ان ساری کوششوں کو پیچھے کر کے جسٹ اس کوشش پہ فوکس ہیں جس پہ ہماری پیچھے تھوڑی عزت جو ہے ہمیں مل رہی ہے، جس پہ ہمارا نام بلند ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم سٹارٹ اللہ کی نیت سے ہوتے ہیں، بیچ میں آ کے ہم اپنی نیت کو وہ اللہ کی پہ چھوڑ کے، چونکہ وہ تھوڑی عزت سی ملنے لگ جاتی ہے، اپنا نام بلند ہونے لگ جاتا ہے، تو پھر یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم تو یہ اللہ کا نام بلند کرنے گھر سے نکلے تھے، یا ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ایون کہ ہم اکثر یہ جو چیز ہے یہ گھر گھر کی بھی کہانی ہے اور اداروں میں بھی ہے۔ گھر میں استانیاں پڑھانے والی دیکھ لیں، جو بھی قرآن کی تعلیم دے رہی ہیں، وہ چاہے تجوید ہے، تفسیر ہے، کچھ بھی ہے، وہ بتائیں کس لیے دے رہی ہیں؟ بڑے ایسے لوگ ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جو اپنا مفاد نکلواتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن پڑھانے والی باجیاں جو ہیں وہ بچوں سے اپنے گھروں کے کام کرواتی ہیں۔ بھئی کیوں کرواتی ہیں؟ کیا آپ اس نیت سے قرآن پاک پڑھا رہی ہیں کہ اسی بہانے بچے گھر میں آتے ہیں اور میرے گھر کے کام سنور جاتے ہیں؟ یا آپ یہ اپنا حق سمجھتی ہیں کہ ہم بچے کو چونکہ پڑھاتی ہیں تو ہم ان سے کام نکلوا لیں، یہ ہمارا حق ہے؟ یہ حق کس نے مینشن کیا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے بہتر نہیں کہ آپ ظاہری ان سے فیس لے کے پڑھا رہے ہیں، یعنی یہ بھی تو ایک فیس کا طریقہ ہے نا۔ بالفرض آپ کو نکرانی چاہیے تھی، اس کے لیے پیسے چاہیے تھے، آپ نے نکرانی نہیں لی، آپ کو پیسے کہیں بھی دینے نہیں پڑے، لیکن کیا ہوا، آپ نے بچوں سے فیس نہیں لی اور انہی بچوں سے وہ نکرانیوں والے کام نکلوا رہی ہیں۔ بتائیں کیا یہ ان سے فیس نہیں آپ لے رہی؟ چاہے پیسے کی شکل میں ہے، چاہے کام کی شکل میں ہے، مشقت کی شکل میں ہے، کیا یہ آپ اس کا جو ہے آپ معاوضہ نہیں طلب کر رہی ان سے اس شکل میں؟ تو دیکھیں، آپ نیت پیچھے دیکھیں۔ چلے ہم معاوضہ بھی نہیں لیتے، معاوضے پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے دیکھیں ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا نام بیچ میں کہاں نظر آتا ہے؟ جب کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا ہر گھر میں ہر باجی کو، ہر ٹیچر کو، ہر قرآن پڑھانے والے کو یہی ہوتا ہے کہ لوگ میرے سے قرآن پڑھیں۔ ہاں، اگر آپ کے پیچھے نیت ہے کہ صدقہ جاریہ میرے لیے بنیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے کر رہی ہیں کہ لوگ جب میرے سے پڑھ کر نکلیں گے اور میرا نام بلند ہوگا کہ فلاں فلاں باجی بڑا اچھا پڑھاتی ہے، فلاں باجی سے آپ بھی پڑھو، چونکہ وہ اچھا پڑھاتی ہے تو اس میں میری عزت ہوئی نا تھوڑی سی، مجھے تھوڑا سا غرور سا آنے لگا، میرے اندر تھوڑا سا تکبر جو ہے اس نے پر مار دیا۔ تو یہ چیزیں جب پیدا ہونے لگتی ہیں نا، پھر اللہ سیکنڈری ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا نام بلند کرنا پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اپنا نام بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے نا چونکہ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پھر ایک وقت ہے آزماتا ہے کہ آپ کو اتنی بلندیاں عطا کرتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے، اتنی ناموری آپ کی ہو جاتی ہے کہ آپ وہاں پہ پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب بتاؤ ابھی بھی آپ کی نیت اللہ کے لیے ہے یا اپنا نام بیچ میں آ گیا۔ تو کئی ایسے ادارے ہیں دیکھ لیں کہ وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہر بچی جو ہمارے ہی ادارے سے پڑھے، ان کی نیت یہ نہیں رہتی، اگرچہ سٹارٹ میں ہوتی ہے لیکن وہ قائم نہیں رہ پاتے اس نیت پر کہ نہیں دین ہی سیکھنا ہے نا انہوں نے، ان کو جہاں سے اویلیبل ہے وہ سیکھیں۔ اگر ان کو میرے ساتھ آسانی ہے پڑھنے کی، میرے سے پڑھ لیں، اگر اس کو فلاں ادارے سے یا فلاں کسی باجی سے پڑھنے کے موقع ملتا ہے، آسانی ہے، تو وہاں سے پڑھ لیں۔ مقصد یہ ہے کہ دین پھیلنا چاہیے، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے، اسلام عام ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ہمارے ہی ادارے سے پڑھا جانا چاہیے، ہمارے ہی ادارے سے بچی پڑھ کے جائے، پھر کل کو نام ہو کہ فلاں فلاں بچیاں جو ہیں فلاں ادارے سے پڑھی ہوئی ہیں، لہٰذا اس ادارے کو سارا پروٹوکول جائے۔ میں بارہا کہوں گی، اگرچہ ہماری نیت نہیں ہوتی کہ یہ پروٹوکول ہمیں ملے، لیکن نیت میں دیکھیں آپ کے الفاظ نہیں ہوتے، آپ شو نہ کریں، لیکن آپ کے دل کے اندر آپ کا ضمیر بتائے گا آپ کو کہ آپ کی نیت میں تھوڑی سی پھوٹ پڑی تھی، کیا اس بات کی تھی کہ میرے ادارے کا نام روشن ہوگا؟ بتائیں، اگرچہ وہ دین کا ادارہ ہے، اگرچہ وہ اسلام کا ہی ادارہ ہے، پھر بھی ادارے کو بلند کرنے کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے جب کام کرنا ہے تو اس کے لیے ادارے، جگہ، ماحول، لوگ، یہ کچھ میٹر نہیں کرتا، بس اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی جھونپڑی میں، خواہ درخت کے سائے تلے، خواہ وہ کسی بڑی سے بڑی بلڈنگ میں، خواہ وہ اے سی تلے ہو یا باہر دھوپ میں، یہ کچھ میٹر نہیں کرتا۔ کہ آپ دین کا کام کرتے وقت یہ چیزیں دیکھیں کہ اگر یہ آسانیاں ہیں ہمارے
ہمارے لیے تو اس میں ہمارا نام بلند ہوگا۔ اگر آپ آسانیاں اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگ دین میں آسانی میں آ کے جلدی سے سیکھیں گے، زیادہ جو ہے موٹیویٹ ہوں گے، تو اب یہ آپ کا یہ آسانیاں کرنا، یعنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اے سی لگوانا، پنکھے لگوانا، یعنی سارے سردی گرمی کا جو ہے انتظام کرنا، اگر اس نیت سے ہے تو یہ آپ کو فائدہ دے گی، ادروائز نہیں۔ پھر پڑھنے پڑھانے کی بات آ جاتی ہے تو اس میں بھی اگر اللہ کا نام بلند کرنے والی چیز ہے شامل، بلکہ برقرار قائم ہے، تو اس پہ اجر ہے۔ اگر آپ کے بیچ میں اپنی نیت، اپنی عزت، اپنا نام، اپنا ادارہ، اپنے لوگ، یعنی اپنا سٹیٹس، یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ کے لیے خالص نہیں رہتا۔ تو اس لیے اس کو ہر بار اپنے دل میں چیک رکھنے کی ضرورت ہے، رینیو کرتے رہیں اپنی نیت کو، کیونکہ نیت تو کہیں بھی جا کے ڈاواڈول ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا ڈاواڈول ہوگی؟ پھر کیا ہوا ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کہ میں تو اپنی عزت میں چکروں میں پڑ گئی تھی، میں تو اپنے ادارے کے ناموری کے چکروں میں پڑ گئی ہوں، تو لہٰذا نہیں مجھے ابھی سے نیت ٹھیک کر لیں۔ تو کیا ہوا؟ ابھی تو زندگی باقی ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ماضی میں جو ہوا اللہ کا معافی کا قلم پھیرنے والا ہے، ٹائم باقی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ابھی سے الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم یہ نیتوں کو کم از کم بحال رکھیں۔